السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، مارچ کے مہینے میں عورت مارچ منایا جاتا ہے، عورت کے حقوق کا دن منایا جاتا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ عورتوں کے حقوق ہوں، ان کا دن ہو اور ان کے حقوق کا تذکرہ بھی ہو۔ سب چیزوں کا جب تذکرہ دنیا میں ہو رہا ہے تو عورتوں کا بھی ہونا چاہیے، اور یہ بیٹر ہاف ہے اور یہ نصف حیات ہے، شریک حیات ہے۔ جو مردوں کے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ نے ویسے عورتوں کے بھی رکھے ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خاتون کو آزادی دی ہے زمانہ جاہلیت کی قیدوں سے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، سورۃ الاعراف۔ جو قیدیں اور بند و صعوبت ان کے اوپر پڑی ہوئی تھی، پیغمبر علیہ السلام نے آ کے وہ قید و بند توڑے ہیں اور عورت کو معزز کیا ہے۔ اس لیے خاتون نبی علیہ السلام کی احسان مند ہے۔ زمانہ جاہلیت سے نکال کے من الظلمات الی النور باذن ربہم، اللہ کے حکم سے ہی، توفیق باری تعالی سے ہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ظلمات جاہلیت سے نکال کر نور اسلام میں داخل کر دیا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب ان کو خوشخبری دی جاتی بِالْأُنْثَى، عورت کی، تو وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا اور کہتا کہ اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اس کو تو ذلت برداشت کر کے اپنے ساتھ ہی پرورش میں رکھ لے، یا اس کو مٹی کی نظر کر دے اور زندہ ہی درگور کر دے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قرآن کہتا ہے کہ جب قیامت کے دن ناحق خون کے فیصلے ہوں گے، سب سے پہلا فیصلہ خون ناحق کا ہوگا، اور زندہ درگور کی جانے والی لڑکی بیٹی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس پاداش میں زندہ درگور کر دیا گیا تھا، دفن کر دیا گیا تھا زندگی میں۔ پیغمبر علیہ السلام نے بطور ماں یہ مقام دیا کہ فَسَمَّتَ الْجَنَّةِ فَلْزَمْ قَدَمَيْهَا فَسَمَّتَ الْجَنَّةِ، ماں کے قدموں کو چھو لو، خدمت میں لگ جاؤ، جنت وہیں پر ہے۔ جس کے لیے مومنوں کو جہاد کی راہ میں شہید ہونا پڑتا ہے، حج کرنا پڑتا ہے، اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جان کے نذرانے دینے پڑتے ہیں، وہ ماں کی خدمت کر کے گھر کے اندر جنت ایک عورت کی وجہ سے مل جاتی ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے بہنوں کو بھائیوں کے ساتھ وراثت میں حصہ دے دیا، بیٹیوں کو بیٹوں کے ساتھ حصہ دے دیا، اور ذمہ داریاں مردوں پہ ڈالی، حصہ عورتوں کو دے دیا، پھر آدھا حصہ دیا کیونکہ ذمہ داری بھی تھوڑی ہے۔ اور یہ کہ پیغمبر علیہ السلام نے بیٹیوں کے بارے میں فرمایا کہ 2 بیٹیاں ہوں یا 3 ہوں، ان کو پالا، کھانا کھلایا، پانی پلایا، پھر تربیت کی اچھی اور شادی کر دی، کُنَّ لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ، تو وہی بیٹیاں انسان کو جہنم سے بچانے کا عظیم حجاب بن جائیں گی۔ اور قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے مخلوقات میں ایک کو دوسرے پہ فضیلت بخشی ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ سائیکولوجیکل اور بایولوجیکلی کیا ڈفرینسز ہیں۔ تو مردوں کو ایک فضیلت آتی ہے، حاصل وللرجال علیہن درجہ، کیونکہ وہ ذمہ دار ہیں، حاکم ہیں، ذمہ دار ہیں، سسٹینر ہیں۔ مین آر سسٹینر آف ویمن، وہ ان کو سسٹین کرتے ہیں، ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت میں رکھ دیا، کھائے پیے پھریں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو کھلا کھاؤ۔ اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ درخت کے پھل کے پاس نہ جانا، فتشقا، دونوں کو منع کیا، لیکن کہا کہ مصیبت میں آدم تم پڑ جاؤ۔ عورت کو نہیں کہا کہ اس کو مصیبتوں میں ڈالوں، اگرچہ غلطی ان کی بھی تھی، لیکن حضرت آدم سے کہا کیونکہ وہ ذمہ دار تھے اپنی عورت کے، کہ اگر یہ بھی کوئی غلطی کرے گی تو آپ کی وجہ سے کرے گی۔ لہذا کرسچینٹی کا یہ نظریہ غلط ثابت ہو گیا کہ عورت نے مرد کو گمراہ کر کے سیب کا پھل کھلا دیا تھا، لہذا عورت جو ہے وہ مرد کی دشمن ہے۔ تو کرسچینٹی کا یہ دعویٰ غلط ہو گیا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اے آدم، اگر تم دونوں نے پھل کھا لیا فتشقا، تو مصیبت میں تم اکیلے ہی پڑو گے۔ اگرچہ عورت میں بھی مصیبت آئے گی، لیکن وہ تم سے جدا ہو جائے گی، اور وہ جو مصیبت ہے وہ بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کبھی تو جدہ میں حضرت مزدلفہ کے مقام پہ حضرت آدم اور حوا کی ملاقات ہو گئی تھی۔ ازدلفہ کا مطلب ہے اجتماع، دونوں مل گئے تھے، اور اللہ پاک نے ان کو ملا دیا تھا کہ انسان
ایک عورت کی گود میں پرورش پاتا ہے، ایک عورت کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے، ایک عورت کی چھاتی سے دودھ پیتا ہے اپنی ماں سے، اور ایک عورت کی گود میں ہی اس کو سکون ملتا ہے، پھر نکاح بھی ایک عورت سے کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ عورت پاؤں کی جوتی۔ سمجھ سے بات آتا ہے کہ ایسے مردوں کا کوئی ذہنی علاج ہونا چاہیے جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں۔ عورت نہ سر کا تاج ہے نہ پاؤں کی جوتی ہے، اس کو سر سے نہیں پیدا کیا، پاؤں سے نہیں پیدا کیا، اس کو دل کے قریب پسلی سے پیدا کیا ہے کہ یہ دل کے پاس رہے۔ تو عورت مردوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، یہ تو اسلامی پرسپیکٹو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور آپ نے اسلام میں فرمایا النساء شقائق الرجال، کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے ہی نکلی ہیں، تو جب مردوں سے نکلی ہے تو پھر مردوں جیسی ہوئی نا، اور فزیک ڈفرینٹ ہے لیکن انسان تو ہے نا۔ تو جب مردوں سے پیدا ہوئی، جس مٹیریل سے مرد پیدا ہوا ہے اسی مٹیریل سے عورت پیدا ہوئی ہے، تو پھر بری کیسے ہوگی؟ اور قرآن عورتوں کے نام کی صورت دیتا ہے، سورۃ النساء، سورۃ الرجال کوئی نہیں ہے قرآن میں، سورۃ النساء، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہنا جس نے ایک جان سے تم سب کو پیدا کیا، حضرت آدم سے، وخلق منها زوجها، اور حضرت آدم سے ہی ان کی زوج سپاؤس حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ اور اس کے حقوق وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ شرک نہیں کرنا تم لوگوں نے، اور یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ والدین ماں اور باپ، مرد اور عورت دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور اس کے تربیت میں بھی حق رکھا، اور عدل و انصاف میں ہی۔ من کن لہ زوجتان، من کانت لہ زوجتان فمال الی احداہما یبعث یوم القیامۃ وشقہ مائل، جس کی دو بیویاں ہوئیں وہ ایک کی طرف زیادہ مائل ہوتا رہا، دوسری کو ویسی کیئرلیس چھوڑ دیا، تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھے گا کہ ایک طرف والد کا اٹیک ہو چکا ہوگا اور وہ رل جائے گا اپنے ایک حصے کو گھسیٹ گھسیٹ کے۔ بہتر یہی تھا کہ وہ عدل کر لیتا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا بیٹوں بیٹیوں میں بھی عدل کرو، فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم۔ حضرت نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ میری والدہ نے، میرے والد نے ایک غلام مجھے تحفے میں دیا، تو میری ماں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں، اتنا بڑا گفٹ بیٹے کو مل رہا ہے تو ہم برکت کی دعا لے لیتے ہیں اور نبی پاک گواہ بن جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا آپ کے اور بھی بچے ہیں؟ کہا جی۔ تو آپ نے فرمایا انحلت کل ولد مثل ذلک کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سب بچوں کو ایسے ہی گفٹ دیا ہے؟ انہوں نے کہا لا، نہیں۔ فرمایا لا اذا لا تشہدنی علی الظلم علی الجور، ظلم و ستم پہ مجھے گواہ نہ بناؤ۔ عباد اللہ اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولادوں میں عدل کرو۔ اس حدیث سے محدثین نے حکم اور فقہاء نے حکم نکالا ہے کہ بیٹے اور بیٹیوں میں بھی برابری ضروری ہے زندگی میں، اور وفات کے بعد جو وراثت تقسیم ہوتی ہے بیٹے کے 2 حصے اور بیٹی کا 1 حصہ ہے، اس کی ریزنز آپ کو بتائی گئی ہیں۔ اور ولد سے مراد اولاد ہوتی ہے، اس میں بیٹا بھی شامل ہے بیٹی بھی شامل ہے۔ عورت کو اسلام نے مالی حقوق دیے ہیں، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کو حصہ ملتا ہے جو ان کے آباء و اجداد چھوڑ گئے، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه وكثر نصیبا مفروضا۔ سورۃ النساء میں ہی عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں کہ عورتوں کو بھی وہی حصہ ملتا ہے جو ان کے آباء اور اقربات چھوڑ کے مر جاتے ہیں، ان کا بھی وراثت میں حصہ ہے مالی معاملات میں۔ اور للرجال، اور میں کہ لا تتمنوا بما فضل اللہ بعضکم علی بعض، رب نے جو تم کو فضیلتیں دے رکھی ہیں ان میں ایک دوسرے کی تمنا مت کرو۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کو اپنی کمائی ملتی ہے، وللنساء نصیب مما اکتسبن، عورتوں کو جو کمائے وہ ان کا ہوتا ہے۔ وصلی اللہ من فضلہ، عورت کی کمائی پہ نظر نہ رکھنا، اللہ کے فضل کا سوال کرو۔ اسی لیے تو مرد جب عورتوں کی کمائیاں کھانے لگ جاتے ہیں تو غیرت ان میں ہو جاتی ہے کم، پھر قومی غیرت ان کے اندر جاگ جاتی ہے، اور قبائلی غیرت جاگ جاتی ہے، اور خاندانی غیرت جاگ جاتی ہے، اور پھر کہتے ہیں نا منہ کھائے اور آنکھ شرمائے، کھاتے بھی ہیں اور اپنی خاندانی قبائلی اور قومی غیرتوں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ یا یہ سنبھال لو یا پھر کھانا کھلاؤ کھانے کی بجائے، اور کا مال بھی کھاتے ہو اور پھر پر روب بھی جھاڑتے ہو، اسی لیے اختلاف ہو جاتے ہیں، گھر خراب ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَقُلُوا مِنْهُ كُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا، عورت اپنے حق محض میں سے اگر کچھ چھوڑ دے تو خوش ہو کے کھا لو، احسان چڑھا کے نہیں، اگر وہ اپنی مرضی سے کوئی چیز دے دے۔ اور قرآن مجید میں جو
اتنا خوبصورت یہ پیرا بیان کیا گیا عورت کی شان کے بارے میں، وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کہ وہ جو زیورات میں پلی بڑی ہے اور جھگڑے میں صحیح گفتگو بھی نہیں کر سکتی واضح طور پہ، تو ایسوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو، شرم آنی چاہیے، مشرکین سے کہا۔ تو وہ جو زیورات میں پلی بڑی ہے، نازک اندام ہے، خوبصورت ہے، ماں کی باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، الصالحات الغالیات ہے، ان کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پہ اونٹ دوڑانے والے سے کہا کہ رفقاً یا انجشا رفقاً بالقواریر، اے انجشا آپ گینے شیشے کے اونٹوں پہ سوار ہیں، دیکھنا کہیں ٹوٹ نہ جائے، آپ گینا ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے، جڑا نہیں کرتا، اس لیے عورت ایسا آپ گینا اس کو ٹوٹنے سے بچائیں۔ اور اس کے بغیر کوئی خوبصورتی نہیں دنیا میں، تصویر زم سے ہے وجود کائنات میں رنگ۔ حضرت اقبال نے بھی کہا تھا، شاعر تو مجبور ہو جاتے ہیں، کہا کہ اس کائنات کی خوبصورتی میں جو رنگ بھرا ہے وہ عورت کے وجود نے بھرا ہے۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ جب حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں میں سے ایک عورت آئی کہ ذهب الرجال بالاجور، سارے اجر تو مرد لے گئے، جہاد یہ کریں، دعوت کا کام یہ کریں، خطبے یہ پڑھیں، ہمارے لیے کیا بچا؟ آپ نے فرمایا تم میں سے جو اپنے خاوند کی اطاعت کرے گی، 5 وقت کے روزے رکھے گی، نماز پڑھے گی، اس مہینے کے رمضان کے روزے رکھے گی اور اپنی عزت کی حفاظت کرے گی، وہ مردوں سے بھی آگے گزر جائے گی، اس کو اللہ جنت کے 8 دروازوں سے کال کرے گا، 8 دروازوں سے اس کو ویلکم کیا جائے گا، اور حاجی صاحب اور جہاد والے کو اور روزے والے کو ایک دروازے سے بلایا جائے گا، جبکہ جو خاتون اپنے خاوند کی خدمت کرے جسٹ گھر کے اندر ایزیلی، گھر کی روٹین، تو اس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اتنا بڑا پروٹوکول اگر کسی مذہب میں ہے تو دکھائیں، لیکن یہ ساری شرطیں ہیں کہ اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، آگے بولنا نہیں۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم شيئا، سورۃ الاحزاب۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو الگ سے ذکر کیا، جائز نہیں جب اللہ اس کا رسول فیصلہ کر لیں تو پھر اپنا وہ اختیار رکھے۔ اور فرمایا تلک حدود اللہ، عورتوں کے معاملات بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ یہ بہت بڑی جنت کے وارث بن سکتے ہیں مرد اور عورت اگر اللہ کی حدوں کو قائم کریں۔ اور خلا اور طلاق اور نکاح اور رضاعت اور بچوں کی پرورش کے بارے میں سورہ بقرہ کے آخر میں ہی بہت سے احکام بتا دیے، اور یہ بات طلاق کے تناظر میں کہی، طلاقیں ہو رہی ہیں اور کہا وَعَاشِرُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ، پھر بھی آسان طریقے سے رہو، طلاق دے کے بھی گھر سے نہیں نکالنا۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، ہو سکتا ہے رہتے رہتے تمہیں کوئی چیز بڑی ناپسند گزرے عورتوں میں سے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو بہت ناپسند کرو، اللہ اس میں بڑی خیر رکھ دے۔ محدثین و مفسرین نے کہا ہے کہ بعض عورتیں بندے کو پسند نہیں ہوتی لیکن اللہ ان سے بڑی اچھی اولادیں دے دیتا ہے۔ اولاد ہو گئی تو رشتہ توڑنے سے بچو، اس سے پہلے آپ ہلاک ہو جاتے تو اچھا تھا، لیکن اولادیں ہو گئی تو حتی الامکان برداشت کریں۔ عورتیں اگر ظلم کریں تو ان کے اوپر صبر کرنے پہ بھی انسان کو جنت ملے گی، اور مرد ظلم کریں تو اس پہ تو بہت سی حدیثیں ہیں کہ عورت کو اطاعت و فرما برداری کرنے پہ اللہ کی جنتیں ملے گی۔ اور پھر جو عورت جس کا بھائی بہن ماں باپ نہیں ہے اور وہ فوت ہو جائے، ان کا کوئی 1-2 وارث ہو تو ان کے بارے میں سورہ نساء میں بتا دیا، اور سورہ نساء میں تو عورتوں کے اتنے حقوق بیان کیے گئے کہ کوئی حیران ہو جاتے ہیں، یورپین کے اتنے حقوق تو ہمارے ملکوں میں بھی عورتوں کے نہیں ہیں۔ اور آپ نے آخری خطبے میں فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، سختیاں گرمیاں سردیاں زندگی میں ہوتی رہتی، لیکن لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کسی حد تک بھی اختلاف ہو جائے تو کوئی مومن کسی مومن عورت سے نفرت کی انتہا تک نہ جائے۔ ان سخط منها خلقا رضی آخر، اگر اپنی بیوی میں سے کوئی چیز اس کو ناپسند ہے تو اس کو دوسری چیز اس کو پسند بھی آ جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر المرأة الدنیا كلها متاع، دنیا ساری کی ساری ایک نفع کی چیز ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، اور دنیا کی سب سے خوبصورت اور اچھی چیز نیک عورت ہے۔ صحابہ نے پوچھا نیک عورت ہوتی کون ہے؟ فرمایا جب دیکھو تو خوش کر دے، اذا رآها اسرته، جب اس کو دیکھو گھر میں جا کے اپنی زوجہ کو تو وہ خوش ہو جائے، منہ نہ بنا لے، ابو سب کم تریرا، ہر وقت مصیبت اور سڑی ہوئی نہ بیٹھی رہے۔ یہ ہماری بہنوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ آپ معاشرے کو خوبصورت کریں۔ زندگی ایک گلستان ہے، عورت اس گلستان کے اندر پھولوں کی خوشبو ہے، وہ اس کو زیادہ خوشبودار کرے، خوبصورت کرے، رنگ و بو کو اضافہ کرے، یہ نہیں کہ وہاں کے بہاروں میں خزاں برپا کر دے، یہ نہیں کرنا آپ نے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی. پسلی ہوتی ٹیڑھی ہے. بھائی کوئی چیز کی خوبصورتی ٹیڑھے پن میں، تو ناک بالکل چونچ کی طرح ہو تو کیسا لگتا ہے؟ تھوڑا سا ویسے ہو. ابرو جو ہے وہ تھوڑا ٹیڑھا ہوتا ہے، پلکیں تھوڑی ٹیڑھی ہوتی ہے، چہرہ گول ہوتا ہے، بالکل چورس چوکھٹے کی طرح ہوتا ہے تو کیسا لگتا؟ تو یہ ایسے پسلی ہے، اس کے اندر دل چھپا ہوا ہے. اگر جہاں ضرب آئے بھی تو پسلی اس کو دب کے بچا لیتی. سیدھی ہوتی تو اس کے اندر خود ہی گھس جاتی. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے پیدا کیا. اگر پسلی کو سیدھا کریں زور سے تو ٹوٹ جاتی ہے. یہ وہ آپ گینے ہیں جن کو آپ اپنی مرضی سے سیدھا نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی نے جب یہ کہا کہ میں نہیں کر سکتا تو وہ دوسرے کون لوگ ہیں؟ آپ علیہ السلام بھی باتیں سن لیتے تھے اپنی زوجات سے. بطور خاوند، بطور نبی تو سب پہ اطاعت فرض تھی، تو باتیں سن بھی لیتے تھے، ناراض بھی ہو جاتے تھے اور پھر ناراضگی ختم بھی کر دیتے تھے. اور آپ نے یہی فرمایا کہ غصے کے 3-4 درجے ہیں. ایک یہ کہ بہت تیزی سے غصہ آئے، بڑی دیر سے جائے، سب سے برا ہے. اور ایک کہ بہت دیر سے آئے، بڑی جلدی ختم ہو جائے، سب سے اچھا ہے، یہی ہونا چاہیے گھروں میں. اور ایک یہ ہے کہ غصہ دیر سے آئے اور دیر سے جائے، یہ بھی تھوڑا سا برا ہے. آپ علیہ السلام کو غصہ بہت دیر سے آتا تھا اور بڑی جلدی ختم ہو جاتا تھا. اس لیے آپ نے جو فرمایا اس پہ عمل بھی کر کے دکھایا. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا میں اپنے والد عمر کو تو میں اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتا، طلاق دے دوں گا. انہوں نے کہا بات سنو، پسند نہیں کرتا. وَهَلْ يُبْنَى الْبُيُوتُ كُلُّهَا عَلَى الْحُبِّ، کیا سارے گھر محبتوں پہ قائم ہیں؟ وَإِنَّمَا عَلَى الْمَسْئُولِيَّةِ، یہ تو ذمہ داریوں پہ گھر قائم ہے. تم جس سے پیار نہیں کرو گے اس کو چھوڑتے جاؤ، دنیا خالی ہو جائے گی. اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر دل سے محبت نہ ہو تو ذمہ داری کا احساس رکھتے ہوئے گھروں کو بچایا جا سکتا ہے. جب آپ نے بچے پیدا کر لیے، ظاہر دونوں کی مرضی سے پیدا ہوئے بچے، اور پالا ہے، اور ایک نے دعا کی ہے، نظام کیا ہے، اور دوسرے نے اٹھایا پیٹ میں، اور پھر اللہ نے اولاد دے دی. دونوں کے کانسیپٹ سے اولاد ہوئی ہے تو دونوں کی اولاد ہے. تو اس لیے اگر اس کو ہر جگہ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، عورت کو اس کے طلاق کے بعد بچوں کی وجہ سے ضرر نہیں پہنچانا، اور نہ ہی اس کو جس کا وہ بیٹا ہے اور بیٹی ہے. یہ دونوں اپنی ضد میں آ کے بچے چھین لیتے ہیں. اس کا حساب قیامت کے دن دینا پڑے گا. جب بچہ دونوں کا ہے اور محبت دونوں کو بچے سے ہے تو اس کو جدا کیسے کر سکتے؟ ایسے نہیں کرنا. اور نبی پاک نے چھوٹے بچے کو والدہ کو دیا ہے. چھوٹا بچہ اگر سیپریشن ہوگی، بچہ چھوٹا ہے تو والدہ کو ملتے ہیں، اور والد کو ملنے سے روکا نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ عدالتوں میں جو ملنے نہیں دیتے ہیں، باپ کو رلاتے ہیں، ماں کو رلاتے ہیں، وہ قبر میں ان کا حساب ہو جائے گا. اور یہ کہ پیغمبر علیہ السلام نے عورتوں کے ساتھ دوسرے سلوک کیسے کیا. آپ قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. دیکھو آپ لوگ عورتیں گھروں میں ٹکی رہیں، باہر نہ پھیرے زیادہ، اور زمانہ جاہلیت کے بناؤ سنگار نہ کریں، کیونکہ وہ اپنے مرد کی زینت ہے، لوگوں کی زینت نہیں ہے. اور نماز پڑھیں، حدیث پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور گھر میں، کیونکہ اللہ تم سب کو پاک کرنا چاہتا ہے. اور مدینہ میں ایک عورت تھی جس کی عقل میں کچھ خرابی تھی، بیچاری ڈس آرڈر تھا. تو اس نے نبی پاک کے آستین اپنے بازو سے جہاں پکڑ لیتی تھی اور کہتی تھی مجھے آپ سے کام ہے، میں نے اپنا کام پورا کرنا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ مدینہ فی ای سقق المدینہ، اے اللہ کی مدینہ کی گلیوں میں جہاں مرضی مجھے لے جاؤ، میں تمہاری حاجت پوری کروں گا. بات کیا تھی؟ صحابہ کھڑے تھے، وہ سامنے جا کے بیٹھ گئی آدھا پونا گھنٹہ اور باتیں کرتی رہی ادھر ادھر کی. تو آپ نے اس کی باتیں سنی، اتنا صبر کیا. ایک اس عورت کو آدھا پونا گھنٹہ دیا باتیں سننے کے لیے، جس کی بات کا کوئی موضوع بھی نہیں تھا، جس کا مینٹل ڈس آرڈر تھا. اللہ کے نبی نے عورتوں کے ساتھ اتنا اس نے سلوک کیا ہے. اور آپ بیٹیوں والوں تھے، بیٹے تو سب فوت ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ جس کی 2 یا 3 بیٹیاں ہوئیں، ان کو پالا پوسا بڑا کیا، جہنم سے آڑ بن جائیں گی وہ آگ سے بچانے کے لیے. اور ایک ضعیف روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ جب کھانا دو تو پہلے بیٹی کو دو، جب تحفہ دو تو پہلے بیٹی کو دو. یہ فضیلت میں اگر یہ چیز چل جائے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ بیٹی کو گھر میں سب سے پہلے کھانا اور پینا دینا چاہیے. اب زیادہ عورتیں ہوں تو بندہ بعض کو ظلم میں پڑ جاتا ہے یا مصیبت میں پڑ جاتا ہے. آپ علیہ السلام کی بھی خواتین زیادہ تھیں، امہات المومنین ظاہر اللہ نے اجازت دی تھی. تو حضرت شیخ صفیہ نے ایک پیالہ بھیجا تھا خادم کے ہاتھ، اس میں سالن تھا. حضرت عائشہ نے وہاں سے گزرتے گزرتے اس پیالے کو ایلبو لگا دی، وہ گر کے ٹوٹ گیا. تو آپ علیہ السلام نے اس ٹوٹے ہوئے پیالے کو جمع کیا. سب سے پہلے یہ صفائی ستھرائی، اور آپ نے اس کو جوڑ دیا اور اس میں کھانا ڈال دیا، اور فرمایا کہ یہ صحیح پیالہ جو ہے یہ اس کی جگہ پہ اس عورت کو واپس کر کے، اور میری دوسری زوجہ کو پہلی نے غیرت کھا لی ہے کہ میرے گھر میں کیوں یہ تحفے بھیجتی میری باری میں. تو اللہ کے نبی ہم مسکرا پڑے کہ آپس میں یہ مسئلہ ہو ہی جاتا ہے. اگر مرد حضرات عورتوں کی مجبوریوں کو کریڈٹ کر لیں، سمجھنا شروع کر دیں،
تو ویسے ہی اپنا غصہ چھوڑ دیتی ہیں اور بندے کی خدمت میں لگ جاتی ہیں، اور نبی پاک نے اس کے بعد کسی کو کوئی ملامت نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک بہت بڑی ایشو ہے کہ عورتوں کو جی مارنے کا حکم ہے قرآن میں، سورہ نساء میں یہ بھی، واللاتی تخافون نشوزہن، وہ جو جن کی چڑھائی کا تمہیں خدشہ ہے کہ یہ مجھ پہ چڑھائی کرنا شروع ہو گئی ہے۔ ظاہر عورت مرد پہ چڑھائی کرے گی، بے ادبی کرے گی، زبان درازی کرے گی، تو مرد کی کیا عزت رہ جائے گی؟ ظاہر چاہے مرد کی غلطی ہو لیکن ادب اداب تو ضروری ہے، تو مرد کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ جن کے نشوز بلند جگہ کو کہتے ہیں کہ عورت چڑھائی کرنا شروع کر دے اور بولنا شروع کر دے اور بے ادبی شروع کر دے، تمہیں خدشہ ہے کہ یہ نہیں باز آئے گی، پہلا سٹیپ یہ فعظوہن، وہ بھی اللہ کی بندیاں ہیں، ان کو سمجھاؤ، ایسا نہ کرو، گناہ ہوتا ہے، خامد کی نافرمانی منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، نبی پاک نے فرمایا ہے کہ وہ جنتوں کی مناروں کی، وہ تیری جنت ہے، وہی تیری دوزخ ہے، اس جنت کو دوزخ نہ بناؤ اور زندگی خراب نہ کرو اور بچوں کے سامنے نہ بولو، اس کو سمجھاؤ پیار سے، جب سمجھ جائے تو پھر اگلے سٹیپ میں نہیں جانا، نہ سمجھے واہجروہن فی المضاجع، ان کو بستر میں الگ کر دو۔ کیسے؟ یہ نہیں کہ آپ اس کمرے میں چلے جاؤ اور اس کمرے میں، سلف صالحین ہمیشہ زوجہ اور زوج اپنے ایک بستر پہ سوتے تھے، یہ الگ الگ پرائیویسی کا دور انگریزوں سے آیا۔ کیوں؟ آپ کو یاد نہیں کہ پیغمبر علیہ السلام بیٹھے تھے عائشہ کے بستر میں تو وہی نازل ہو گئی، تو آپ الگ چارپائی پہ بھی سو سکتے تھے، بھائی ساتھ ساتھ محبت پیدا ہی وہاں پہ ہوتی ہے، ساتھ ساتھ رہنا ہے، جسموں کا بھی پیار ہے، روح کا بھی پیار ہے، اور جسم جدا ہو جائے تو روح بھی جدا ہوتی ہے، اور ذہن جدا ہو تو پھر جسم بھی جدا ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ قد افضى بعضكم الى بعض، تم آپس میں ایک دوسرے میں گل مل گئے ہو، تم دو جان یک قالب بن گئے ہو، دو جانیں ہیں لیکن جسم ایک ہے، تو اسی بستر پہ آپ نے منہ پرلی طرف کر لینا ہے۔ اور تو یہ بڑا گران ہو جاتا ہے، ہماری بہنوں کو شاید اچھا نہ لگے لیکن اللہ کا یہ حکم ہے، اس سے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جیسے انسان کو زخم پہنچے تو ٹیکا لگانا پڑتا ہے یا وہاں آپریشن کرنا پڑتا ہے، تو یہ تو علاج ہے۔ اگر پھر بھی باز نہ آئے، ضدی عورت ہو، نہ باز آئے، تو پھر قرآن کہتا ہے فَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو۔ کتنا مارو؟ جو تو قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے تو وہ تو تباہ کر سکتے ہیں عورت کو۔ یہ دلیل ہے حدیث کے ماننے کی، بھائی کتنا مارو، جتنا مرض ہے اتنی دوا دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا مسواک وغیرہ سے ایسے جیسے ٹوتھ برش سے مار لیا، یہ نہیں کہ ڈنڈا پکڑ کے جانوروں کی طرح ہانکنا شروع کر جیسے ڈنگروں کو مارتے ہیں، ایسے نہیں ہے نا۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ اپنی عورت کو جانور اور بیل کی طرح مارے اور رات کو اس کو کہے کہ مجھے تمہاری ضرورت بھی ہے۔ یہ کوئی انسانیت نہیں ہے کہ جانوروں کو اور عورتوں کو ایک درجے پہ رکھ دیا جائے۔ پہلے زمانے میں تو پھر بڑی ماریں پڑتی تھی، اب تو اسلام نے بڑے حقوق دے دیے، اب عورتیں پڑھی لکھی ہو گئی ہیں۔ کتنی ضرب ہے جتنی اللہ کے نبی نے کہا ہے، اور آپ نے فرمایا تم اچھے لوگ مارتے نہیں عورتوں کو، وہ سیب دیا کسی نے کن پٹی پہ، کسی نے منہ پہ، کسی نے گردن پہ، تو ساری نبی پاک کے گھر میں جمع ہوئی پائے، یہ سب مارنا شروع ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا یہ اچھے لوگ نہیں ہے جو مارتے ہیں، اچھے لوگ تو صبر کرتے ہیں، اگر مارنے کا حکم بھی وہ آخری سٹیج ہے، اور وہ بھی ہلکا پھلکا ضرب غیر مبرح، وہ ضرب جو نشان نہ لگائے اور چہرے پہ نہیں مار، ولا تقبح، اور اس کو لعنت اللہ علیہ یہ نہیں کہنا، ولا تخرج من البیت، اور گھر سے نہیں نکالنا، ولا تضرب ضربا مبرحا، اور ایسی ضرب نہیں مارنی جس سے نشان پڑ جائے تو باقی بچا کیا، تھوڑا سا سختی سے کان کھینچا یہاں سے کہ عورت اپنی عزت بچاتے ہوئے خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے، آخری درجہ، آخری سٹیج۔ اور یہ قرآن میں اور حدیث میں آپ سب بتا دی، مرد اور عورت مسلمان ان کا کام یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کے سرے تسلیم میں خم کر لیں۔ اسی طرح معاشرے میں عورت کی قانونی حقوق یہ قرآن کہتا ہے کہ من یعمل من الصالحات، جو تم میں سے نیک عمل کرے گا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، وہ مومن ہو، مرد ہو یا عورت، نیک عمل کرے، فلنحيينه حیاة طیبہ، اس کو ہم بڑی پاکیزہ زندگی دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ نحل 97۔ اور ان کے جو بھی اعمال اچھے ہوں گے اس سے بہتر بدلہ دیں گے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر میں یہ لکھا ہے، تفسیر القرآن العظیم، کہ 10 چیزیں ذکر کی ہیں حیات طیبہ، اس میں نیک خامد، نیک بیوی، گاڑی سواری، کھانا پینا، رہائش، خوبصورتی، سکون، وہ چیزیں شامل ہیں۔ حیات طیبہ کسی بہن بھائی کو چاہیے تو ایمان کے ساتھ عمل صالح، ایمان تو ہمیں آ گیا، قرآن ہے، سب کچھ، عمل صالح سنت ہے۔ تو نبی پاک نے جو عورت کو حکم دیا ہے، اگر ہماری بہن اس پہ عمل کر لے
ہماری گھر والی اس پہ عمل کر لیں تو وہ برا نہیں ہے. اور مردوں کو آپ سے زیادہ کہا ہے استوصوا بالنساء خیرا. عورتوں کو نہیں کہا خطبہ حجۃ الوداع میں کہ مردوں کا خیال رکھنا، وہ تو پہلے رکھتی ہیں، کیونکہ زمانہ جاہلیت تازہ گزرا تھا، عورتوں کو پٹائی ہوتی تھی، ان کے حقوق غصب ہوتے تھے. آپ نے عورتوں سے کہا، مردوں سے کہا کہ عورتوں کا خیال رکھنا. اتقوا انی احرج علیکم حق الضعیفین، میں تمہیں سخت تاکید کرتا ہوں کہ دو کمزوروں کا حق خراب نہ کر دینا، المرأة والیتیم، ایک عورت اور ایک یتیم کا. اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ما غرت علی خدیجہ وما رأیتها قط ولکن کان یکثر ذکرها، میں نے کبھی خدیجہ کو دیکھا ہی نہیں، میرے سے پہلے وفات پا گئی تھی، نبی پاک کی پہلی بیوی ام المومنین خدیجہ. تو مجھے ان پہ اتنی غیرت آتی تھی کہ کسی کی اتنی نہیں آتی، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام ہمیشہ انہی کا تذکرہ کرتے رہتے تھے. میں نے کہا ان کا رنگ لال تھا، دانت بھی نہیں تھے منہ میں، تو آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں. میں جوان ہوں اور سب عورتوں میں کنواری آپ کو ملی، باقی کوئی طلاق یافتہ یا بیوہ تھی. پیغمبر نے بابک سے شادیاں کی تھی، ایسے نہیں کی تھی، یا طلاق یافتہ یا بیوہ، یا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے یا ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے، سیاسی اثر رسوخ کے لیے یا دینی فروغ کے لیے آپ نے شادی کی. اور حضرت ابوبکر کی شان بنانے کے لیے اللہ نے عائشہ کی شادی نبی پاک سے کروائی تھی، اور وہ چھوٹی عمر کی تھی. تو عائشہ فرماتی ہے اتنا میں آپ کے پاس پیاری موجود ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ تمہیں کیا پتا خدیجہ کیا تھی. آمنت بھی حین کفر بی الناس، جب لوگ مجھ پہ انکاری ہو گئے تو انہوں نے مجھ پہ ایمان لایا. وواستنی بمالہا حین حرمنی الناس، اور اس نے مجھے تسلی دی اور اپنے مال خرچ کر دیے جب لوگوں نے مجھے محروم کر دیا، اور جب بے گھر کر دیا تو اس نے مجھے جگہ دی تھی، مال دیا تھا. سارا مال 40,000 دینار کتنے تھے وہ سارے پاؤں میں رکھ دیے کہ آپ اللہ کے دین کے لیے خرچ کر. یہ ایک امیر ترین بیوہ حضرت ام المومنین خدیجہ بنت خویلد تھی. اور اسی طرح پیغمبر اسلام نے عائشہ کے بارے میں فرمایا کھانا تھا شوربہ اور گوشت، اس میں روٹی توڑ کے ڈالی، سرید بنا لی. تو آپ نے کہا فضل عائشہ علی سائر النساء کفضل السرید علی سائر الطعام. سائر کا مطلب ہوتا ہے باقی. حضرت عائشہ ام المومنین کی فضیلت پوری کائنات کی عورتوں پہ ایسی ہے جیسے سب کھانوں پہ سرید کی فضیلت، گوشت کی فضیلت ہے. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. اور اگر عورت کی یہ حقوق کون سا قانون دیتا ہے کہ اگر عورت سے آپ نے نکاح کر لیا اور اس کے بعد آپ ان سے ملے نہیں، ہاتھ نہیں ملایا، خلوت نہیں ہوئی، علیحدگی نہیں کی، طلاق دے دی، تو آدھا حق مہر دینا پڑے گا. حالانکہ کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. یہ صرف اسلام میں. اور یورپ میں عورت کو بھی مارتے ہیں تھپڑ منہ پہ جیسے وہ مردوں کو پڑتے ہیں، تو اس طرح اسلام نہیں کہتا کہ عورتوں کے منہ پہ تھپڑ مارو. بہرحال مارچ کے مہینے میں لوگ عورت مارچ مناتے ہیں، میراتھن کرتے ہیں، عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں. ہم نے قرآن سنایا آپ کو، حدیث سنائی، اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی حقوق دیا. اور میں یہ کہوں 5000 سالہ انسانی تاریخ میں 5000 سالہ انسانی تاریخ میں کوئی ایسا انسانی لٹریچر میں ایسا جملہ نہیں ملتا جو عورت کی اتنی شان بیان کر سکے جو سورۃ البقرہ میں ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ مولانا ابو الکلام آزاد نے لکھا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ یہ جملہ 5000 سالہ تاریخ میں ادب میں نہیں ملتا جو اسلام نے دیا، قرآن نے سورہ بقرہ میں، کہ عورتوں کے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے فرائض ہیں، ایسے ہی ان کے حقوق ہیں جیسے ان کے فرائض ہیں. تو اس طرح حقوق قوانین میں عورتیں برابر ہیں. اپنی تخلیق میں وہ انسان پیدا ہوئی ہیں، جنت اور دوزخ کے فیصلے میں برابر ہیں، اور قانون میں برابر ہیں، اور جنت اور دوزخ میں پہنچنے میں برابر ہیں، اللہ کی عبادت کرنے میں برابر ہیں. بلکہ بعض جگہ عورت کو فضیلت حاصل ہے، کئی عبادتیں اس کو کرنی نہیں پڑتی، خاص دنوں میں اس کو نماز معاف ہو جاتی، دہراتی بھی نہیں، اور روزے بعد میں رکھ سکتی ہے، اور حمل کی حالت میں دودھ پلاتے ہوئے روزے معاف ہے، اس کا فدیہ دے گی. یہ صحیح ترین موقف ہے. اللہ نے اتنی عزت دی کہ آپ برابری کی بات کرتے ہیں، اللہ تو اوپر لے گیا آپ کو. اور جتنے بھی فلاسفر اور بڑے بڑے قانون دان پیدا ہوئے ہیں وہ اسی عورت کی گود میں پیدا ہوئے ہیں. اس لیے نبی پاک نے تو فیصلہ کر دیا النساء شقائق الرجال کہ ساری مردیں عورتوں سے نکلی ہیں، ساری عورتیں مردوں سے نکلی ہیں. اور یہ آپ نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا امک،
ثم من امک ثم من امک ثم ابوک، تیری والدہ 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 پھر باپ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ گولڈ میڈل بھی والدہ کا، سلور میڈل بھی والدہ کا، برونز میڈل بھی والدہ کا، تسلی بخش سرٹیفکیٹ والد کا۔ تو لیکن قرآن کہتا ہے وبالوالدین احسانا، اس نے سلوک والدین سے کرنا ہے۔ تو اس میں امام مالک کا ایک قول دیکھ لیں کہ ماں اور باپ کا اختلاف ہو جائے تو باپ کی اطاعت واجب ہے، کیونکہ ماں تو باپ کی اطاعت میں ہے اور آپ دونوں والد کی اطاعت میں ہیں، اور اطاعت والد کی زیادہ اور اس کا سلوک والدہ کے ساتھ زیادہ۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے بہن بھائی خوش ہوں گے۔ میں نے قرآن سنایا اور حدیثیں سنائی ہیں، اس کے بعد اس کو تسلیم کیا جائے تو برکت ہی برکت ہے۔ اللہ تعالی ہماری عورتوں کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے مردوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔